بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے حضرت علی علیہ السلام کی تقریریں، سلیس اور سہل زبان میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ دنیا سے دل لگانے والے لوگ، خطبہ عجیبہ یا خطبہ غرہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی قدرت اور قوت کی وجہ سے ہر ایک سے اونچا اور اپنے فضل اور احسان کی وجہ سے ہر ایک سے نزدیک ہے۔ ہمیں ہر فائدہ وہی پہنچاتا ہے، وہی ہمیں دوسروں سے الگ اور نمایاں کرتا ہے، اور وہی ہماری بڑی سے بڑی مصیبت اور سختی دور کرتا ہے۔ وہ جو مجھ پر احسان کرتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے، ان پر میں اس کی حمد کرتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہر چیز سے پہلے سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے راستہ دکھائے، کیونکہ راستہ دکھانے والوں میں وہی سب سے قریب ہے۔ اسی سے مدد کی امید رکھتا ہوں کہ وہ سب پر چھایا ہوا ہے اور سب سے طاقتور ہے، اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے کافی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اسی کے بھیجے ہوئے ہیں، جن کو اس نے اپنے فرمان جاری کرنے، اپنا آخری پیغام پہنچانے اور اپنے عذاب سے خبردار کرنے کے لیے اتارا۔ خدا کے بندوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، جس نے تمہیں سمجھانے کے لیے مثالیں اور واقعات بیان کیے، تمہاری عمر کے مختلف مرحلے مقرر کیے، تمہیں تن ڈھانپنا سکھایا اور تمہارے رزق کا بندوبست کیا، تمہارے اچھے کاموں کو پرکھ کر تمہارے لیے اس کا صلہ مقرر کیا، تمہیں نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا، تمہارے اعمال کے نتیجوں سے خبردار کیا، تمہیں امتحان اور آزمائش میں ڈالا۔ اس نے تمام لوگوں کو شمار کر کے دنیا میں ان کی عمریں مقرر کی، جس کے بعد ان سے پوچھ گچھ ہوگی اور آخر ان کا حساب لیا جائے گا۔ یاد رکھو، دنیا کا چشمہ گدلا اور گھاٹ دلدلی ہے۔ یہ دیکھنے میں بھلی مگر اندر سے تباہ کر دینے والی ہے۔ یہ مٹ جانے والا دھوکہ، ڈھل جانے والا سایہ، ڈوب جانے والی روشنی اور ٹوٹ جانے والا ستون ہے، یہاں تک کہ جب اس سے نفرت کرنے والا بھی اس سے دل لگا بیٹھتا ہے اور اس سے گھبرانے والا بھی مطمئن ہو کر بیٹھ رہتا ہے، تو یہ اسے اپنی لاتوں سے گرا دیتی ہے، اپنے جالوں سے اس کا شکار کر لیتی ہے، اپنے تیروں سے اسے ہلاک کر دیتی ہے، اور انسان کے گلے میں موت کا پھندا ڈال کر اسے کھینچتی ہوئی تنگ اور اندھیری قبر اور آخرت کی بھیانک منزل کی طرف لے جاتی ہے، تاکہ وہ اپنا اصلی ٹھکانہ دیکھ لے اور اپنے کیے کا نتیجہ پا لے۔ اور اسی طرح بعد والے اگلوں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ نہ موت اپنے کام سے باز آتی ہے اور نہ باقی رہنے والے گناہ کرتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور جھنڈ کے جھنڈ انتہائی آخری حد اور فنا کے انجام کی طرف رواں دواں ہیں۔ ایک دن آئے گا جب سارے معاملے نمٹ جائیں گے اور دنیا کی تمام عمر تمام ہو جائے گی۔ حشر کے قریب انہیں دوبارہ زندہ کیے جانے کا وقت آئے گا، تو انہیں قبروں کے کونوں، کھدروں، پرندوں کے گھونسلوں، درندوں کے بھونوں اور جنگ کے میدانوں سے اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کے گروہ صفیں بنائے چپ چاپ چلے جا رہے ہوں گے۔ وہ خدا کا حکم بجا لانے کے لیے لپک رہے ہوں گے اور اپنی منزل کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ ان سب پر اللہ کی نگاہ ہوگی، پکارنے والوں کی آوازیں کانوں میں آ رہی ہوں گی۔ ان کے تن پر ذلت اور رسوائی کا لباس ہوگا، تدبیریں بیکار ہو چکی ہوں گی اور آرزوئیں ناکام ہو چکی ہوں گی۔ دل غم سے بوجھل ہوں گے، آوازیں خوف سے کانپ رہی ہوں گی، تھوک سے ان کے حلق بند ہوں گے، خوف حد سے زیادہ ہوگا، اور جب انہیں آخری فیصلہ سنانے اور عذاب کی سزا یا ثواب کی عطا کے لیے بلایا جائے گا، تو بلانے والے کی گرجدار آواز سے کان پھٹے جا رہے ہوں گے۔ یہ انسان اللہ کے اقتدار کے ثبوت کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ان کی تربیت یوں ہوئی ہے کہ ان پر اللہ کا غلبہ ہے۔ جب ان کی عمر تمام ہوتی ہے تو ان کی روحیں قبض کر لی جاتی ہیں، یہ قبروں میں رکھ دیے جاتے ہیں، جہاں یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ پھر انہیں ایک ایک کر کے قبر کی تنہائیوں سے اٹھایا جائے گا اور انہیں ان کے اعمال کا صلہ دیا جائے گا، اور سب کو الگ الگ حساب دینا ہوگا۔ انہیں دنیا میں رہتے ہوئے موقع دیا گیا تھا کہ گمراہی سے رہائی پا لیں،
انہیں سیدھا راستہ بھی دکھایا گیا تھا، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے جتنی مدت درکار تھی اتنی عمر بھی دے دی گئی۔ ان کے سامنے شک اور شبہ کے پردے پڑے ہوئے تھے، وہ اٹھا دیے گئے۔ انہیں گھوڑ دوڑ جیسے میدان میں کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ سوچ سمجھ کر حشر کے میدان کی تیاری کریں۔ یہ کتنی صحیح مثالیں اور شفا دینے والی نصیحتیں ہیں، بشرطے کہ ان نصیحتوں کو پاک صاف دل نصیب ہوں، یاد رکھنے والے کان ملیں، مضبوط دماغ حاصل ہوں اور صحیح عقلیں دستیاب ہوں۔ تو اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اس شخص کی طرح ڈرو جو نصیحت سن کر سر جھکا لیتا ہو، جرم کر کے اپنے جرم کو مان لیتا ہو، اللہ سے ڈر کر نیک عمل کرتا ہو، عذاب سے ڈر کر توبہ کی طرف لپکتا ہو، قیامت پر ایمان لا کر اچھے کام کرتا ہو، عبرت کی باتیں سن کر عبرت حاصل کرتا ہو، جسے عذاب سے ڈرایا گیا ہو تو گناہ سے رک گیا ہو، حق کی آواز سن کر حق کی طرف جھک گیا ہو اور توبہ کر لی ہو، آگے جانے والوں کے قدم سے قدم ملا کر چلتا ہو، جب اسے نیکی کا راستہ دکھایا جائے تو دیکھ لیتا ہو اور اسے پا لینے کے لیے تیزی سے قدم بڑھاتا ہو، دنیا کے بندھنوں سے چھوٹ کر آزاد ہو گیا ہو، جس سے آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کر لیا ہو، اپنے باطن کو پاک کر لیا ہو اور آخرت کا گھر آباد کر لیا ہو، راستے کی ضرورت کا مال اسباب اکٹھا کر لیا ہو، اور اس خیال سے کہ کہیں کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے اور کہیں مفلسی اور فاقے کی نوبت نہ آ جائے، راہ کا توشہ ساتھ لے لیا ہو۔ اللہ کے بندو، نیکی اختیار کرو کہ خدا نے تمہیں اسی لیے بنایا ہے، اس نے اپنی ذات کے متعلق جتنا تمہیں ڈرایا ہے اتنا اس سے ڈرو، اس نے جتنے سچے وعدے کیے ہیں چاہو کہ وہ وعدے پورے ہوں، اور اس طرح قیامت کے بھیانک احساس سے ڈرتے ہوئے ان چیزوں کے حقدار بن جاؤ جو اس نے تمہارے لیے تیار رکھی ہیں۔ اسی خطبے کا ایک اور حصہ، اس نے تمہیں کان دیے تاکہ مفید باتیں سنو اور ذہن میں محفوظ کر لو، اس نے تمہیں آنکھیں دیں تاکہ ایسی تعلیم حاصل کرو جو تمہیں جہالت کے اندھیرے سے نکالے اور تم علم اور دانش کی روشنی دیکھ سکو، اس نے تمہارے بدن کے بہت سے کارآمد اعضاء دیے جو کئی حصوں کے ملنے سے بنے ہیں، اور ان کا کام یوں چلتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں اور اپنی ترتیب، صورت اور عمر کے لحاظ سے اپنے کام انجام دے رہے ہیں۔ ان کا تعلق تمہارے دل سے بھی ہے۔ حقیقت یہ کہ اس سلیقے سے بنا ہوا بدن اور قرینے سے بنا ہوا ذہن، یہ سب تم پر اترنے والی نعمتیں ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سی عنایتیں ہیں اور ایسی رحمتیں اور ایسا تحفظ ہے جن پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس نے تم سب کی عمریں مقرر کر دیں جنہیں راز بنا کر رکھا، اور اس نے گزرے ہوئے لوگوں کی نشانیاں چھوڑ دیں تاکہ ان سے عبرت حاصل کرو۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے مقدر سے لطف اٹھاتے تھے اور آزاد پھرتے تھے، لیکن ان کی امیدیں بر آنے سے پہلے موت نے انہیں جھپٹ لیا۔ موت نے ان کی آرزویں پوری نہ ہونے دیں۔ انہوں نے اس وقت کوئی بندوبست نہ کیا جب وہ تندرست تھے، اور اس وقت عبرت اور نصیحت حاصل نہ کی جب ان پر شباب کا عالم تھا۔ تو کیا یہ بھری جوانی والے اس بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں جب ان کی کمریں جھک جائیں گی؟ کیا یہ تندرست اور توانا لوگ ان کی بیماریوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان پر ٹوٹ پڑیں گے؟ اور کیا یہ زندگی کی سانسیں لینے والے لوگ اپنے خاتمے کے سوا کسی اور چیز کے منتظر ہیں؟ یہ نہیں جانتے کہ چل چلاؤ کا وقت قریب ہے، بے چینی اور بے قراری کی گھڑیاں آ پہنچی، وجود کے اندر رنج و غم چھا جانے کے لمحے سامنے کھڑے ہیں، یا جب تھوک نگلو گے تو حلق میں پھندے پڑیں گے اور عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں اور اولاد کو پکارو گے اور کروٹوں پر کروٹیں بدلو گے۔ سوچو کہ کبھی دوست، احباب اور رشتہ دار کسی کی موت کو روک سکے، یا کہ کبھی رونے والوں کے رونے پیٹنے سے موت ٹل گئی؟ انسان کو آخرکار قبر کے تنگ گوشے میں اکیلا چھوڑ دیا گیا، جہاں کیڑوں مکوڑوں نے اس کا بدن چھلنی کر دیا، وہاں جو بھی گیا خاک میں ملا، اور نہ اس کا روپ بچا اور نہ رنگ۔ آخر تیز ہواؤں نے اس کے نشان تک مٹا ڈالے اور انقلابوں نے اس کے آثار غائب کر دیے۔ وہ جسم جو کبھی طاقتور تھے نڈھال ہو گئے، وہ ہڈیاں جو کبھی مضبوط تھیں بوسیدہ ہو گئیں، وہ روحیں جو گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھیں اب غیب کی باتوں پر ایمان لانے لگیں، مگر نیکیوں میں اضافے کا
اور برے کاموں سے توبہ کا وقت گزر گیا۔ کیا تم یوں مٹ جانے والوں کی آل اولاد، بھائی باپ، بھائی عزیز اور رشتہ دار نہیں ہو؟ بے شک تم انہی جیسی چال چل رہے ہو اور ان کے چھوڑے ہوئے راستے کو روند رہے ہو۔ تمہارے دل اب بھی ہدایت سے بے پرواہ ہیں اور انہیں نیکی کے اجر تک کی فکر نہیں۔ تمہارے دل گناہ کے میدانوں میں اس طرح جولانیاں دکھا رہے ہیں جیسے اللہ کا فرمان ان کے لیے تھا ہی نہیں، جیسے یہ کسی دوسرے لوگ ہیں، اور گویا دنیا کے مزے بٹورنے ہی میں ان کی بھلائی اور ان کا فائدہ ہے۔ یاد رکھو کہ تمہیں پل صراط سے گزرنا ہے اور ایسے راستوں پر چلنا ہے جہاں قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، پیر پھسل جاتے ہیں اور قدم قدم پر خطرے سر اٹھانے لگتے ہیں۔ اللہ سے اس سمجھدار کی طرح ڈرو جس کے دل میں انجام کی فکر نے گھر کر لیا ہو، جس کے بدن کو خوف خدا نے کمزور کر دیا ہو، راتوں کی عبادت نے جس کی تھوڑی بہت نیند بھی بیداری سے بدل دی، تپتے ہوئے دنوں کے روزوں نے جس کو ثواب کا پیاسا بنا دیا ہو، جس کی نیکیوں نے بدی کی خواہشوں کا راستہ بند کر دیا ہو، اور ذکر خدا نے جس کی زبان کو خشک کر دیا ہو، جس نے اپنے بچاؤ کے لیے خوف کو آگے آگے رکھا ہو، جو ان تمام راستوں سے کنارہ کر چکا ہو، جو روشن راستے نہ ہوں، جو اپنی منزل پر پہنچانے والے سب سے سیدھے راستے پر چلتا ہو، جس کو دھوکے اور فریب نے نیک کام سے روکا نہ ہو، شک اور شبہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ نہ ڈالا ہو، اور جس نے اپنے چین کے دنوں اور سکون کی راتوں میں راحت اور نجات کی خوشخبری سن لی ہو، وہ دنیا کی گزرگاہوں سے نہایت عمدہ کردار بن کر گزر گیا، جس نے نیکیوں کا مال اسباب پہلے اور آگے ہی بھیج دیا، اور عذاب سے ڈر کر جس نے نیک کاموں میں جلدی کی ہو، جس نے جیتے جی آخرت کے کام کر لیے ہوں، جس نے انجام پر نگاہ رکھی اور برائیوں سے بچتا رہا اور آج کی دنیا میں کل کا دھیان رکھا، اپنے اعمال کو خود ہی پرکھا، کیونکہ انعام اور اکرام کے لیے جنت اور عذاب اور وبال کے لیے دوزخ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، اور اس دنیا میں رہنمائی کے لیے اور آئندہ دنیا میں اپنا بچاؤ کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، جس نے برے حشر کا خوف دلا کر اپنا کام پورا کر دیا اور تمہیں اس دشمن سے ہوشیار کر دیا جو چپکے سے سینوں میں اتر جاتا ہے اور کانوں میں گمراہی کی باتیں پھونک کر بھٹکا دیتا ہے اور تباہ کر دیتا ہے، وعدے کر کے آس بندھاتا ہے۔ پہلے تو یہ بڑے بڑے جرائم کو بنا سنوا کر پیش کرتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو جو تمہیں ہلاکت میں ڈال دیں زیب و زینت دے کر سامنے لاتا ہے، اور جب آہستہ آہستہ انسان کے نفس کو بھٹک جانے والے راستے پر ڈال دیتا ہے اور اسے اپنے پھندے میں اچھی طرح جکڑ لیتا ہے، تو پلٹ جاتا ہے اور جس چیز کو سنوارتا تھا اس کو برا کہنے لگتا ہے، اور جس جرم کو ہلکا کر دکھایا تھا اس کو برا بتانے لگتا ہے، اور جن کاموں کا خوف دور کر چکا تھا انہی سے ڈرانے لگتا ہے۔ یہ وقت غنیمت ہے، یا پھر اسے دیکھو جسے اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندھیارے میں اور پردے کی اندرونی تہوں میں بنایا، جو پہلے جمع ہوا خون تھا، پھر ماں کے پیٹ میں بچہ بنا، اس کے بعد دودھ پیتا بچہ، اور پھر پورا جوان ہوا، اسے یاد رکھنے والی عقل، بولنے والی زبان اور دیکھنے والی آنکھ دی، تاکہ سوچے سمجھے گزرے ہوئے لوگوں سے عبرت حاصل کرے اور گناہ اور نافرمانی سے دور رہے۔ مگر ہوا یہ کہ جب اس کے بدن میں تناسب آیا، اسے صحت اور توانائی نصیب ہوئی اور سیدھے قد سے کھڑا ہو گیا تو سر میں غرور بھر گیا اور مستی میں اس طرح بھٹکنے لگا جیسے کوئی بھر کر ہواؤں کے ڈول کھینچتا ہو۔ وہ عیش اور عشرت اور دنیا کے آرام کی تمنائیں پوری کرنے میں جان کھپانے لگا، وہ نہ کسی مصیبت کو خاطر میں لاتا، نہ کسی ڈر اور اندیشے میں مبتلا ہوتا، آخر انہی گمراہیوں اور خطاؤں کی حالت میں مر گیا، اور جو تھوڑی بہت عمر ملی تھی اسے بےہودگیوں میں گزار گیا، نہ کوئی ثواب کمایا نہ کوئی فرض پورا کیا۔ غرض یہ کہ وہ تو سرکشی اور سرمستی میں مگن تھا کہ موت لانے والی بیماریاں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑیں کہ وہ حیران ہو گیا۔ اس نے اپنی راتیں درد، مصیبت اور تکلیف کی حالت میں جاگ کر گزاریں،
اب صورت یہ تھی کہ وہ عزیز بھائی، مہربان باپ، بے قراری سے فریاد کرنے والی ماں اور بے چینی سے سینہ کوٹنے والی بہن کے سامنے آخری لمحوں کی غشی میں، سخت بدحواسیوں میں، سانسیں اکھڑنے کی تکلیفوں میں اور جان نکلنے کی اذیت میں پڑا ہوا تھا۔ پھر ناامید ہو کر اسے کفن میں لپیٹا گیا اور وہ خاموش گردن ڈالے ہوئے یوں پڑا رہا کہ دوسرے حرکت دیتے تو حرکت کرتا جیسے بڑا فرما بردار ہو۔ اس طرح اسے قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے، اسے تابوت کے تختے پر اس طرح ڈال دیا جاتا ہے جیسے سفر سے آیا ہوا اونٹ تھک کر نڈھال ہو کر ہاتھ پاؤں ڈال دے۔ پھر سہارا دینے والے بھائی بند کاندھا دے کر غربت اور بے کسی کی منزل کی طرف لے جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں پھر کسی سے ملاقات نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جب روتے دھوتے سوگوار واپس چلے آتے ہیں تو اسے قبر میں اس طرح اٹھایا جاتا ہے کہ فرشتے کے سوالوں کی وحشت اور امتحان کے خوف سے اس کے منہ سے آواز نہیں نکلتی۔ وہاں کی سب سے بڑی مصیبت دوزخ کی آگ کی تپش، اٹھتے ہوئے شعلوں کا شور اور جلا ڈالنے والی لپیٹیں ہیں، جہاں آرام کی مہلت نہیں کہ تھکن دور ہو جائے۔ نہ کوئی ایسی طاقت ہے جو اس مصیبت کو دور کر دے، نہ موت ہے کہ اس سے پیچھا چھڑائے، نہ آنکھوں میں نیند ہے کہ ذرا سا چین آ جائے۔ وہاں تو ایسی ہلاکتیں ہیں اور عذاب ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اللہ کے بندوں، ان لوگوں کو یاد رکھو جنہیں خدا کی طرف سے زندگی دی گئی، جسے انہوں نے عیش اور عشرت میں گزار دیا، جنہیں سمجھایا گیا کہ اور سمجھ بھی گئے مگر عمل نہ کیا، جنہیں رعایتیں دی گئیں مگر وہ فضول کاموں میں پڑے رہے، جنہیں تندرست بدن اور زندگی کی سہولتیں دی گئیں لیکن وہ ان نعمتوں کو بھلا بیٹھے، انہیں لمبی مہلت دی گئی، انہیں احسانوں اور عنایتوں سے نوازا گیا، ساتھ ہی انہیں دردناک عذاب سے ڈرایا بھی گیا، نیکیوں کے صلے کی خبر بھی دی گئی مگر ان کی آنکھیں بند کی بند رہیں۔ ایسے لوگوں کے مار ڈالنے والے اور تباہ کر دینے والے گناہ سے دور رہو، ان کی جن خرابیوں پر خدا ناراض اور غضبناک ہوتا ہے، ان خرابیوں سے بچو۔ اے دیکھنے والے اور سننے والے انسانوں، تم جنہیں صحت ملی ہے اور مائیں اور اولادیں عطا ہوئی ہیں، جواب دو، کیا اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ، کوئی امکان یا کوئی پناہ گاہ، کوئی جگہ ہے؟ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ دیکھو، اس لمبی چوڑی زمین میں ہر فرد کا حصہ بس اس کے قد کے برابر ہوگا، جہاں وہ خاک پر رخسار ٹیکے پڑا ہوگا۔ خدا کے بندو، یہ وقت غنیمت ہے کہ گلا گھونٹنے والی رسی کھلی ہوئی ہے اور روح موت کے پنجے سے آزاد ہے۔ ابھی ہدایت کے راستے کھلے ہیں، بدن کو راحت میسر ہے، زندگی کی کچھ گھڑیاں باقی ہیں، ابھی تمہیں اپنے ارادے پر اختیار ہے، ابھی توبہ کرنے کی مہلت ہے، انجام کو سدھارنے کا موقع ہے، لہٰذا موت کے آنے سے پہلے، خدا کے روبرو جانے سے قبل، فرصت چھن جانے سے پہلے، تمام وجود پر خوف چھا جانے اور قبر کے تنگ اور تاریک مکان میں پہنچ جانے سے قبل جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ اقتباس: عقل مند وہ ہے جو دل کی آنکھوں سے اپنا انجام دیکھ لیتا ہے۔ ایک اقتباس: یہ سمجھ لو کہ آنے والا کل گزرنے والے آج سے زیادہ قریب ہے۔ آج کا دن اپنا سب کچھ لے کر چلا جائے گا اور آنے والا کل اس کے پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے اور آیا ہی چاہتا ہے۔ روشن مثالوں سے کچھ سیکھو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں۔ وہ ایسا اول ہے کہ اس کا کوئی آغاز نہیں، وہ ایسا آخر ہے کہ اس کا کوئی خاتمہ نہیں۔ ہم کتنا ہی سوچیں اور غور کریں، اس کی خوبیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عقل پر کتنا ہی زور ڈالیں، اس کی کسی حالت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اس کے حصے بھی نہیں کہ ہر حصے کو الگ الگ دیکھیں بھالیں۔ ہماری آنکھیں اور ہمارے دل اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی خطبے کا ایک حصہ: خدا کے بندو، تمہارے سامنے جو کارآمد مثالیں ہیں ان سے سبق لو اور جو روشن اور صاف نشانیاں ان سے کچھ سیکھو۔ قیامت کے دن کچھ کی سزاؤں سے ڈرو اور گناہ نہ کرو۔ اچھی نصیحتوں اور دین کی تعلیم سے اس طرح فائدہ اٹھاؤ گویا موت تمہیں اپنے شکنجے میں لیے ہوئے ہے اور دنیا کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، جیسے سختیاں تم پر ٹوٹ رہی ہوں۔
اور تمہیں اس آخری ٹھکانے کی طرف ہکا کر لے جا رہی ہیں جہاں ہر ایک کو جانا ہے۔ ہر شخص کے ساتھ ایک ہکانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ ہکانے والا اسے میدان حشر تک لے جائے گا اور گواہ اس کے اچھے برے کاموں کی گواہی دے گا۔ اسی خطبے کا ایک اور حصہ جنت کے متعلق ہے۔ جنت میں بہت سے درجے ہیں جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔ اس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور جو وہاں ٹھہرے گا پھر کہیں اور نہیں جائے گا۔ اس میں رہنے والوں کی نہ کبھی عمر ڈھلے گی اور نہ مایوسی انہیں گھیرے گی۔ اقتباس: جو لوگ نیک ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل رو رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں سب کچھ سمجھا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی نیتوں اور اندر کے بھیدوں کو جانتا اور جانتا ہے اور پہچانتا ہے۔ وہ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے اور ہر شے پر اس کا زور چلتا ہے۔ تم اگر کچھ کر سکتے ہو تو تیزی سے آنے والی موت سے پہلے فرصت کے دنوں اور اطمینان کی گھڑیوں میں کر لو، اس سے پہلے کہ مصروفیت کے لمحے آ پہنچیں اور دم گھٹنے لگیں۔ سانس چلنے کے دنوں ہی میں اپنے بچاؤ کا سامان کر لو۔ اللہ کے بندو، اس نے اپنی کتاب میں تمہیں کچھ حکم دیے ہیں اور کچھ حقوق امانت کی طرح تمہیں سونپے ہیں تاکہ ان کی حفاظت کرو۔ ڈرو کہ کہیں تم سے نافرمانی نہ ہو جائے۔ سوچو کہ خداوند عالم نے تمہیں یوں ہی نہیں پیدا کر دیا۔ تم پر کچھ پابندیاں ہیں، بالکل آزاد نہیں چھوڑے گئے ہو۔ تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس نے تمہیں ناسمجھ رکھا یا گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، یہ سب اس نے تمہیں سکھا دیا ہے۔ اس نے یہ طے کر دیا ہے کہ تم کتنی عمر پاؤ گے۔ اس نے تمہاری طرف اپنی ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں ہر چیز کا کھلا بیان ہے۔ اس نے اپنے نبیوں کو ایک مدت تک تمہارے درمیان رکھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے دین کو تمہارے لیے پورا کر دیا اور دین کو خود بھی پسند کیا۔ اس نے نبیوں کی زبان سے تمہیں سمجھا دیا کہ کون سا کام اسے پسند اور کون سا ناپسند ہے، اور یہ کہ کون سا کام ترک کرنے کے قابل ہے اور کن پر عمل کرنا چاہیے۔ اس طرح اس نے کسی بہانے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنی عنایتوں کا وعدہ کیا، ساتھ ہی خوفناک سزاؤں سے خبردار بھی کر دیا۔ تمہاری زندگی کے جو دن باقی رہ گئے ہیں ان میں پہلے کوتاہیوں کی تلافی کرو۔ خود کو برے کاموں سے دور رکھو کیونکہ تم نے زندگی کے بہت سے دن غفلت میں گزار دیے۔ تلافی کے دن بہت تھوڑے بچے ہیں۔ اپنی ذات کو بے لگام نہ چھوڑ دو، ورنہ یہ ڈھیل تمہیں ظالموں کی راہ پر ڈال دے گی۔ سستی نہ کرو ورنہ یہ کاہلی تمہیں خدا کا نافرمان بنا دے گی۔ اللہ کے بندو، جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں وہی خود اپنی ذات کی سب سے زیادہ بھلائی چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں خود اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان میں وہ ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دے، اور سب سے زیادہ فائدے میں وہ ہیں جس کا دین صحیح سلامت رہا۔ جو دوسروں سے سبق حاصل کرتے ہیں وہ سب سے نیک بخت ہیں، اور جو نفس کے بہکاوے میں آ جائے وہ سب سے زیادہ بد نصیب ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ساتھ ذرا سا دھوکہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ جو کوئی بد کرداروں کے ساتھ اٹھا بیٹھا، اس نے دین کی تعلیم کو بھلا دیا اور اپنا دماغ شیطان کے حوالے کر دیا۔ جھوٹ نہ بولو کیونکہ جھوٹ بولنے والا ایمان سے دور ہو جاتا ہے۔ جو سچ بولا اس نے نجات کی اونچائیوں کو پا لیا، اور جو جھوٹ بولا وہ ذلت کی گہرائیوں میں جا گرا۔ دوسروں کی کامیابیوں پر جلا نہ کرو، اس طرح کا حسد ایمان کو یوں پھونک دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ دوسروں سے نفرت نہ کرو کیونکہ اس طرح کا بغض تم سے خیر و برکت چھین لیتا ہے۔ یاد رکھو کہ دنیا سے بڑی بڑی امیدیں لگانا عقل کو بھول میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ کی یاد دل سے جاتی رہتی ہے۔ لہٰذا آرزوؤں کا مقابلہ کرو کیونکہ یہ سراسر دھوکہ ہے اور امیدیں باندھنے والا دھوکے میں مبتلا ہے۔
وہ جس نے سچائی کا راستہ دیکھ لیا۔ اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبت اس سے ہے جو اپنی خواہشوں کے خلاف ڈٹ جاتا ہے، جو زندگی کے غم اور رنج کو تسلیم کرتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں سچائی کے راستے کا چراغ جل رہا ہے اور جس نے آنے والے دن کے لیے ضروری سامان اکٹھا کر لیا ہے۔ موت کتنی دور ہو وہ اسے قریب جانتا ہے، اور جس نے اپنے خاتمے کی سختیوں کو اپنے لیے آسان بنا لیا ہے، جو دیکھتا ہے تو کائنات کی سچائیوں پر نگاہ رکھتا ہے، جو یاد کرتا ہے تو اسے کرتا ہے تو نیکی کے صلے کو یاد کر کے اچھے کام کرنے پر تل جاتا ہے۔ وہ اس چشمے کا میٹھا پانی اچھی طرح پی چکا ہے جس کے کنارے تک وہ اللہ کی رہنمائی سے سیدھے راستے پر چلتا وہ آسانی سے پہنچ گیا ہے، جس نے بدن کی خواہشوں کا لباس اتار پھینکا ہے اور دنیا کی ساری فکروں سے آزاد ہو کر صرف ایک ہی دھن میں لگا ہوا ہے۔ وہ بھٹکے ہوئوں اور وحشیوں کی صحبت چھوڑ کر خود معافی کے دروازوں کی کنجی اور دوزخ کے دروازوں کا قفل بن گیا ہے، جس نے سچائی کا راستہ دیکھ لیا ہے اور اس پر چل نکلا ہے، جس کو ہدایت کا مینار نظر آ گیا ہے اور مشکل راستے طے کرتے کرتا اس تک پہنچ گیا ہے، اور جس نے اپنے سچے رہنما اور آگے لے جانے والے مضبوط سہاروں کو تھام لیا ہے۔ وہ یقین کی اس روشن منزل پر جا پہنچا ہے جس کی چمک دمک سورج کی روشنی سے ملتی جلتی ہے۔ اس نے صرف اللہ کی خاطر سب سے اعلیٰ کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سامنے آنے والی ہر مشکل سے کامیابی کے ساتھ گزر جائے اور لوگوں کو ان کے وجود میں آنے کے سبب تک لے جائے اور وجود میں لانے والی ہستی تک پہنچا دے۔ وہ اندھیروں میں روشنی پھیلانے والا، شک اور شبہ کو دور کرنے والا، الجھے ہوئے معاملوں کو سلجھانے والا، پیچیدگیوں کو دور کرنے والا اور ویرانوں میں راستہ دکھانے والا ہے۔ وہ بولتا ہے تو اپنی بات پوری طرح سمجھاتا ہے، اور جب چپ رہتا ہے تو اس لیے کہ اسی میں سلامتی ہے۔ اس نے ہر کام اللہ کے لیے کیا تو اللہ نے اسے اپنا بنا لیا۔ اس طرح وہ زمین کے سینے میں دین کا خزانہ اور ساتھ ہی زمین کو سنبھالنے والا ستون بن جاتا ہے۔ اس نے اپنے لیے عدل اور انصاف کو ضروری سمجھ لیا ہے، چنانچہ انصاف کی راہ میں اس کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ وہ خواہشوں کو اپنی ذات سے دور رکھتا ہے، سچائی کو بیان کرتا ہے تو اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ نیکی کی کوئی منزل ایسی نہیں جس کا اس نے ارادہ نہ کیا ہو، اور کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں نیکی کا امکان ہو اور اس نے وہاں پہنچنے کی ٹھان نہ لی ہو۔ اس نے قرآن کو اپنا رہنما اور رہبر بنا لیا ہے، وہی اسے راستہ دکھانے والا اور وہی اس کے آگے آگے چلنے والا ہے۔ جہاں قرآن اپنا بار اتارتا ہے یعنی تعلیم دیتا ہے، یہ بھی وہیں اتر جاتا ہے، اور جہاں قرآن پڑاؤ ڈالتا ہے یعنی فیصلہ کرتا ہے، یہ بھی اسی کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ عالم کون ہے؟ دوسرا شخص وہ ہے جس نے اپنا نام عالم رکھا ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے۔ اس نے جاہلوں اور گمراہوں سے جہالتیں اور گمراہیاں سیکھ لی ہیں اور لوگوں کے لیے دھوکے اور فریب کے جال بچھا رکھے ہیں۔ وہ قرآن کو خود اپنی رائے کے مطابق سمجھتا ہے اور حق کی وضاحت اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ بڑے سے بڑے جرم کا ڈر لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے اور بڑے گناہوں کو کہتا ہے کہ یہ معمولی ہیں۔ کہتا ہے کہ میں شک اور شبہ میں نہیں پڑتا، مگر انہی میں پڑا ہوا ہے۔ دیکھنے میں انسان ہے لیکن اندر سے حیوان ہے، نہ اسے نیکی کا دروازہ معلوم ہے کہ وہاں پہنچ سکے اور نہ گمراہی کا راستہ پہچانتا ہے کہ اس سے اپنا رخ موڑ سکے۔ یہ تو زندوں کے بیچ ایک لاش ہے، تو پھر تم کہاں جا رہے ہو اور یہ تمہیں کدھر موڑ رہا ہے؟ حالانکہ دین کے علم اونچے ہیں، ہدایت کے نشان روشن ہیں اور حق کے مینار بلند ہیں، پھر تم کیوں بہک رہے ہو اور کیوں ادھر ادھر مارے پھر رہے ہو؟ جبکہ تمہارے نبی کی اطرت تمہارے درمیان موجود ہے۔ یہ وہ پیشوا ہے جو حق کے راستے پر لے جاتی ہے۔ یہ دین کی وہ نشانیاں ہیں جن کو دیکھتے ہوئے چلو تو کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ یہ تو سچ بات کہنے والی زبانیں ہیں۔ جس منزل کو قرآن کی سب سے بہتر منزل سمجھو وہی نبی کی اطرت کو بھی جگہ دو۔ اس کے چشمے پر یوں اتر پڑو جیسے پیاسے اونٹ اپنی پیاس بجھانے گھاٹ پر اترتے ہیں۔
اے لوگو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو سنو کہ ہم میں سے جو مر جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہے، اور ہم میں سے جو پرانا اور بوسیدہ ہو جاتا ہے وہ اصل میں کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا، لیکن لہٰذا جو باتیں تم نہیں جانتے انہیں منہ سے نہ نکالو، کیونکہ زیادہ تر سچائی انہی چیزوں میں ہے جن سے تم بے خبر ہو۔ ایسے شخص کو اپنی بدی اور اپنے گناہ کا ذمہ دار نہ ٹھہراؤ جس کی نصیحت اور جس کی تعلیم کو تم نے ماننے سے انکار کر دیا ہو۔ کیا میں نے تمہارے سامنے سب سے زیادہ پاک کتاب پر عمل نہیں کیا، اور کیا اطرت رسول کو تمہارے درمیان نہیں رکھا؟ کیا میں نے تمہارے درمیان ایمان کا علم نہیں گاڑا؟ کیا حلال اور حرام کی ساری حدیں تمہیں نہیں سمجھائیں؟ کیا میں نے اپنے عدل اور انصاف سے تمہارے لیے امن اور سکون فراہم نہیں کیا؟ کیا میں نے اپنی باتوں اور اپنے عمل سے تمہیں نیکی کی تعلیم نہیں دی؟ اور کیا تمہارے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش نہیں آیا؟ تو دیکھو، جس چیز کو گہرائیوں تک نگاہ نہ پہنچ سکے اور جس معاملے تک انسان کی فکر کی رسائی نہ ہو، اس میں ہرگز اپنی رائے سے کام نہ لو۔ ایک اقتباس: اپنے اندر قابل تعریف خوبیاں پیدا کرو، پڑوسیوں کے حق کی حفاظت کرو، وعدے پورے کرو، نیک لوگوں کا کہا مانو، نیکیوں کے خلاف چلنے والوں کی مخالفت کرو، ہر ایک سے اچھا سلوک کرو، ظلم اور جبر سے دور رہو، خون نہ بہاؤ، خدا کے بندوں کے ساتھ انصاف کرو، غصہ پی جاؤ اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، کہ یہی وہ خوبیاں ہیں جن پر انسان فخر بھی کر سکتا ہے اور ناز بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وقت بھیجے گئے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس وقت بھیجا جب کہ رسولوں کا آنا رکا ہوا تھا اور ہر امت پڑی سو رہی تھی، فتنے سر اٹھا رہے تھے، ہر چیز کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا، جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، دنیا سے رونق اڑ گئی تھی اور اندھیرا چھا رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ دنیا دھوکے دے رہی ہے، پتے پیلے پڑ گئے تھے اور پھل ہونے کی امید ختم ہو چلی تھی، زمین سارا پانی چوس چکی تھی، سیدھا راستہ دکھانے والے مینار گر چکے تھے، تباہی اور بربادی کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ وہ جو دنیا میں آباد تھے، دنیا ان سے خفا تھی، اور وہ جنہیں دنیا کی طلب تھی، دنیا ان سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہی تھی۔ اس کا پھل فتنہ اور فساد تھا، اس کی غذا مردار تھی، اس نے خوف پہن لیا تھا اور تلوار اوڑھ لی تھی۔ خدا کے بندوں، اس صورت حال سے کچھ سیکھو اور اپنے باپ دادا اور بھائی بندوں کے وہ واقعات یاد کرو جن کے عذاب میں وہ آج تک جکڑے ہوئے ہیں اور جن پر ان سے پوچھ گچھ ہوگی اور جن کا ان سے حساب لیا جائے گا۔ مجھے اپنی جان کی قسم، تمہارا زمانہ ان کے زمانے سے زیادہ پیچھے تو نہیں، تمہارے اور ان کے درمیان صدیوں کا فاصلہ نہیں۔ وہ دن دور نہیں نکل گئے جب تم بیج کی طرح ان کے درمیان تھے۔ خدا کی قسم، میں آج تمہیں وہی باتیں بتا رہا ہوں جو رسول نے انہیں سنائی تھیں۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ زیادہ سن سکتے تھے، آج تمہارے سننے کی قوت کم ہو گئی ہے۔ انہی جیسی آنکھیں اور جیسے دل دیے گئے تھے، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل اس سے مختلف تو نہیں۔ خدا کی قسم، تمہیں کوئی ایسی نئی بات نہیں بتائی گئی جس سے وہ لوگ ناواقف تھے، اور نہ تمہیں کوئی ایسی چیز دی گئی ہے جس سے وہ محروم تھے۔ ہاں، تم ایسی مشکل میں گرفتار ہو جیسے وہ اونٹ ہوتا ہے جس کی مہار جھولنے لگتی ہے اور جس کی پیٹھ ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ دیکھو، کہیں تم بھی ویسے نہ ہو جانا جیسے فریب دینے والے اور غرور کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا ایک پھیلا ہوا سایہ ہے جو بس چند روز رہتا ہے اور پھر ڈھل جاتا ہے۔ اقتباس: ایسے شخص کو اپنی بدی اور اپنے گناہ کا ذمہ دار نہ ٹھہراؤ جس کی نصیحت اور جس کی تعلیم کو تم نے ماننے سے انکار کر دیا ہو۔